للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، عزیزو، روزے کے متعلق جو آپ کے سامنے مسائل ہے، اس میں روزے سے متعلق تیسرا رکن یہ بھی ہے کہ روزے دار، تیسرا رکن جو ہے روزے دار کیسا ہونا چاہیے، کہ اس کے لیے شرط ہے کہ مسلمان ہو۔ لہذا پتہ چلا کہ اگر کوئی کافر روزہ رکھتا ہے تو یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس کا روزہ درست نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان ایک سیکنڈ کے لیے بھی روزے کی حالت میں کافر ہو گیا، اس نے کفریہ کلمات ایک سیکنڈ کے لیے بولے، تو فرمایا جیسے ہی وہ کفر کے الفاظ کہہ کر اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا روزہ وہیں پر ہی ٹوٹ جائے گا۔ اللہ ارتداد سے، اسلام سے پھرنے سے ہم تمام کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کو ایمان پر اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ دوسری چیز ہے عقل کا ہونا، یعنی عاقل آدمی کا روزہ رکھنا۔ اگر کوئی پاگل رکھتا ہے روزہ، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح عقل تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ممیز بچہ ہے جس میں تمیز ہے، شرط تو ہے کہ عقل ہونا ہے، لیکن عقل نہیں ہے، ممیز ہے، تمیز اس بچے کے اندر ہے، جیسے عامتاً 10 سال کے بچوں کے اندر، 8-9 سال کے بچوں کے اندر تمیز پیدا ہو جاتی ہے، یا ہے کہ ترغیب کے طور پہ جیسے حدیث میں آیا 7 سال میں نماز کا حکم دو، اور اگر وہ 7 سال سے زیادہ ہو کہ 10 سال کی ہو جائے تو نماز کے لیے مارو۔ اس کے اعتبار سے علماء فقہاء امت نے نقل کیا کہ بچہ اگر 10 سال کا ہو رہا ہے تو آپ اس کو روزے کی تلقین کریں، روزے کی عادت ڈالیں، روزے کی ترغیب دیں۔ بچہ وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی اجازت بھی ہے، بہت اچھی بات بھی ہے۔ عقل کے درجے کے اندر یہ نقل فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوتا ہے، تو فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر بے ہوش ہو گیا پھر ہوش میں آ گیا تو ایسے انسان کا روزہ صحیح ہے، روزے کے اوپر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی آدمی اپنے طور پہ نشے کی حالت میں چلے گیا۔ جیسے نشے کی کیفیت کیا ہوں گی کہ آدمی رات میں شراب پیا تھا، سحری کیا، سحری کرنے کے بعد غسل کر لیا، کرا لیا، یا ہے کہ اپنے طور پہ پاکی حاصل کیا، اس نے نماز بھی پڑھ لی، لیکن اس کا اثر جو اس نے رات میں شراب پی تھی دن میں پایا گیا تھوڑی دیر کے لیے، تو فرمایا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے شراب کا نشہ روزے کی حالت میں پایا جاتا ہے، یا تھوڑی سی بے ہوشی انسان کو روزے کے اندر پائی جاتی ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر انسان کا روزہ درست ہو جائے گا، روزے پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن مکمل دن بے ہوش رہتا ہے یا اپنے طور پہ مکمل دن نشے کے اندر رہتا ہے، تو فقہاء نے نقل کیا کہ اگر پورا کا پورا دن بے ہوش ہو گیا، یعنی روزے کی ابتدا سے لے کے روزے کی انتہا تک، تو ایسی صورت میں بے ہوشی اور یہ نشہ دونوں کے دونوں روزے کے لیے مانع ہیں، اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے نوشہ یا تھوڑی دیر کے لیے بے ہوشی روزے کو درست قرار دیں گی، لیکن مکمل ہو گیا تو نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف کوئی آدمی فجر سے جو سویا تو انہیں افطار کے وقت میں جھوٹا، صبح گھر والے اس کو آگے اٹھا کے بول رہے یار کتنا سوتا، اٹھ اب افطار کا وقت ہو گیا، اٹھ کے افطاری کر لے، تو وہ ایسی صورت کے اندر صبح فجر میں سحری کر کے جو سویا ہے افطار کے وقت میں اٹھا، اٹھتے ساتھ ہی کلی کرا اور منہ کے اندر کھجور ڈال کے اللہم لک صمت بک آمنت علیک توکلت علی رزقک افطرت، یہ حدیث ذہبت الدم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ دعا اپنے طور پہ کوئی بھی پڑھ لے، صحیح حدیث کے اندر ذہبت الدم وابتلت العروق کا ذکر آیا ہے۔ خیر، دعا تو اس وقت کرنا ہے، آپ اپنے طور پہ کسی بھی دعا کے ذریعے سے روزہ افطار نہ کھولے، صرف منہ کے اندر کھجور ڈالے تو روزہ افطار ہو جاتا آپ کا۔ دعا کا پڑھنا روزے افطار کے لیے ضروری نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے انشاءاللہ ہم آگے بعد میں چل کے اس کو ذکر کریں گے۔ بات بتلانا یہ ہے کہ صبح سویا تھا، افطار کے وقت میں گھر والے اٹھے، نیند میں سے اٹھتی کھجور ڈال لیا، پانی پی لیا، دن بھر سوتا رہا، تو فرمایا ایسی صورت کے اندر دن بھر سوتے رہنے والے کا روزہ درست ہو جائے گا۔ نمازوں کے چھوڑنے کی وجہ سے قضا جو ہوگی وہ اس کے اوپر لازم ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء نے نقل کیا کہ سونے والے پہ نماز کی قضا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا، بے ہوشی کے اندر اس کی خود کی تعدی والا عمل نہیں، جان بوجھ کے کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو ایسے آدمی کا حکم الگ ہے۔ تو خیر، ایسی صورت کے اندر اس کا روزہ اپنی طور پہ درست ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے روزے دار کے اندر صحیح ہونے کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ یہ عورتوں سے خاص متعلق مسئلہ ہے کہ عورت اپنے طور پہ حیض سے، نفاس سے، ان ناپاکی والی چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس مسئلے کے اندر ذہن میں بات یہ رکھ لیں کہ اگر عورت اپنے طور پہ روزہ شروع تو کر دیا پاکی کی حالت میں، صبح 9 بجے، 10 بجے، 11، 12، 1، 2 ہمارا سحر جو ہوا ہے اس کے بعد سے دن کے اندر
سحر ہونے کے بعد سے دن کے اندر کسی بھی وقت کے اندر افطار سے پہلے اگر حیض یا نفاس کہتے ہیں بچے کے پیدا ہونے کے بعد فاسد خون کے جسم سے نکلنے کو، تو اگر یہ خون جسم سے نکلتا ہے حیض کا یا نفاس کا، ماہواری کا یا پیریڈ کا، جیسا بولتے ہیں منتھلی جو عورتوں کے پیریڈ رہتے ہیں، ایسی صورت کے اندر روزہ آپ نے شروع کیا تھا پاکی کی حالت میں، لیکن دن کے کسی بھی حصے کے اندر اگر عورت کو یہ دونوں چیزوں کا خون ظاہر ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا، عورت یہ نہیں سوچے گی کہ میں نے ابتدا تو کی تھی پاکی کی حالت میں، دن میں بیچ میں کہاں سے آ گیا لہذا میں روزہ رکھ لیتی ہوں۔ علماء نے نقل کیا، فقہاء نے نقل کیا کہ حیض اور نفاس دن کے درمیانی حصے میں اگر عورت کو شروع ہو گیا اور اس نے روزے کی نیت سے رکی ہے، اس کے لیے گناہ کا سبب ہوگا، اس کے لیے اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ آپ کا نفاس یا حیض شروع ہو گیا اور آپ روزے کی نیت سے اس کے لیے رکتے ہیں، روزے کی نیت سے امساک کرتے ہیں، تو فقہاء نے نقل کیا کہ یہ عورت کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے امساک کرنا، بلکہ عورت کے لیے فقہاء نے نقل کیا کہ حرام ہے، یعنی گناہ کے درجے میں۔ ہاں البتہ اب مفترات سے رکنا، مفترات کا مطلب روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے حیض و نفاس شروع ہو جانے کے بعد، کھانے پینے سے ان چیزوں سے رکنا عورت کے لیے واجب بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ عورت کونے کے اندر جا کے اپنے گھر میں چھپ کے کر کے کدھر بھی کھانا کھا لے، روزے دار کے سامنے نہ کھائے، بہتر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ بچوں کو مسئلے نہیں معلوم رہتے حیض کے، اب عامتاً بڑی عمر کی عورت اگر سب کے سامنے کھائیں گی تو بچوں کے ذہن میں بات آئیں گی امی روزہ نہیں رکھتے، ہمارا کو روزہ رکھو بولے، اس وجہ سے بہتر یہی ہے کوئی بھی آدمی ہو روزے سے اپنے آپ کو پوری پابندی کے ساتھ شروعات کرتا ہے، لیکن کوئی ایسا عذر جیسے عورتوں کے لیے حیض کا یا نفاس کا مسئلہ آتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ حضرات بھی کھانے پینے کے اندر چھپ کر کھا لے۔ یہ بات دوسری طرف جا رہی ہے، بات اصل بتلانا یہ ہے کہ روزے کی نیت سے بقیہ دن حیض و نفاس کے آنے کے بعد عورت کو امساک کرنا، رکنا روزے کی نیت سے یہ حرام ہے، لیکن مفترات اس کے اوپر واجب نہیں ہے، مطلب یہ کھانے پینا اگر وہ چاہتی ہے تو اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ اب عورتوں کے پیریڈ کے سلسلے میں ایک الگ مسئلہ آتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کو ذکر کریں گے کہ ضروری نہیں ہے کہ بعض مرتبہ عورتیں آ جاتی ہے، ایک مختصر بات کو ذکر کر دوں کہ عورتیں سمجھتی ہے کہ بھئی 7 دن ہی پیریڈ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے عورت کو کم سے کم 1 دن 1 رات حیض آ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 15 دن آئے گا۔ بعض عورتیں درمیانی طبیعت کی رہتی ہے تو ان کو 6 سے 7 دن آئے گا۔ تو اب اس کا تعلق فقہاء نے نقل کیا میڈیکل کے اعتبار سے بھی، جو جتنی مضبوط ہوگا اس کو زیادہ دن اس کے ایام ماہوری آئیں گے، جو جتنی کمزور ہوں گی اس کو اتنے دن کم آئیں گے۔ تو عورتیں ذہن سے مسئلہ نکال دے کہ میرے کو 7 دن کے بعد ہی پاکی کا حاصل کرنا ہے، نہیں، آپ اپنی طبیعت کے اعتبار سے دیکھیں، آپ کا ماہواری جس وقت میں آپ کا منقطع ہوتا ہے اسی وقت آپ اپنے طور پہ اندازہ لگائیں کہ میرا اب یہ خون آنے والا نہیں ہے، چاہے وہ 2 دن کے بعد بند ہو گیا ہو، 3 دن کے بعد بند ہو گیا ہو یا 4 دن کے بعد بند ہو گیا ہو، آپ جیسے بند ہو گیا آپ کو یقین ہو گیا اب یہ میرے کو آنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو پاکی کا غسل لینا ہے، پھر اس کے بعد اپنی عبادتیں شروع کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ 6 دن ہی آئے 7 دن ہی آئے، ہاں ممکن ہے جو عورتیں درمیانی طبیعت کی، معتدل مزاج کی، متوسط طبیعت اور مزاج کی ہوتی ہے ان کو 6 سے 7 دن آئیں گے، لیکن ضروری نہیں 6-7 دن کے لیے یہی رکنا۔ جہاں پر بھی منقطع ہو گیا عورت کو یقین ہو گیا کہ اب مجھ کو یہ ماہواری آنے والی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ غسل پاکی کا لے لے، پھر اس کے بعد اپنے روزوں کو شروع کر لے۔ یہ حیض و نفاس کے باریک مسائل امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 200 صفحات پر نقل کیے، وہ تمام کو تو ذکر نہیں کر سکتے، مختصر ہمارے سامنے ذکر کیے گئے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے مسائل کو صحیح طور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔